جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. ملاحظہ کریے، خاص طور سے ملاحظہ کریں، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، دیکھیے گا. جس طرف سب ہیں، جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر، تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر، دوست بن کے تیری کشتی میں بھنور بیٹھے ہیں. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر، تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. میں حاضر کرتا ہوں. تو نے مخلص جنہیں سمجھا ہے نظر رکھ ان پر، دوست بن کے تیری کشتی میں بھنور بیٹھے ہیں. کہ گلشن شعر و ادب میں ہر طرح کے پھول ہیں، اپنا اپنا ہے مقام ہر ایک شجر کا دوستو. گلشن شعر و ادب میں ہر طرح کے پھول ہیں، اپنا اپنا ہے مقام ہر ایک شجر کا دوستوں. آپ بھی اس بات سے میری کریں گے اتفاق، منفرد انداز ہے طارق قمر کا دوستوں. میں گزارش کر رہا ہوں منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب طارق قمر صاحب کا ذرا بھرپور تالیوں سے خیر مقدم کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. دیکھیے، بڑا مخصوص مشاعرہ اس حوالے سے ہے کہ جس عظیم صحافی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک کمال خان ایک نظریے کا نام تھا. اسی حوالے سے بس چند مصرے میں نے ایک نظم میں پرو دیے ہیں، وہ آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد 2-3 شعر پھر اپنی جگہ لوں گا. ملاحظہ فرمائیے گا. سنا تو یہی تھا بزرگوں سے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے رائٹر ہوتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں بلکہ بس کچھ وقت کے لیے آرام کرنے لگتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا ایک نظم کے 3-4 مصرے. کہ وہ ایک قلم تھک کے سو گیا ہے، وہ ایک قلم تھک کے سو گیا ہے، وہ ایک قلم جس کے دائرے میں اداس نسلوں کی داستانیں اجاڑ صدیوں کے فاصلے تھے. ملاحظہ فرمائیے. وہ ایک قلم تھک کے سو گیا ہے، وہ ایک قلم جس کے دائرے میں اداس نسلوں کی داستانیں اجاڑ صدیوں کے فاصلے تھے. وہ ایک قلم جس نے طے کیے تھے 1000 صحرا، شکست اقدار رفتگاں کے 1000 قصے لکھے تھے جس نے فرات جاں تیرے تشنگاں کے. 1000 قصے لکھے تھے جس نے فرات جاں تیرے تشنگاں کے. وہ ایک قلم جس کے تشنہ لب پر شکست دل کی حکایتیں تھیں، لہو سے تحریر آیتیں تھیں. وہ ایک قلم جس کے تشنہ لب پر شکست دل کی حکایتیں تھیں، لہو سے تحریر آیتیں تھیں. وہ ایک قلم جو داستان وفا کو اپنے لہو سے تحریر کر رہا تھا، جو اپنی آنکھوں کی قیمتوں پر بھی خواب تعبیر کر رہا تھا. جفا میں زنجیر ہو رہا تھا، وفا کو زنجیر کر رہا تھا. وہی قلم تھک کے سو گیا ہے. بہت نوازی تھا. وہی قلم تھک کے سو گیا ہے، عجب قلم تھا. ملاحظہ کریے گا. دیکھیے، کمال خان کی جو شخصیت تھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، بس ایک خراج عقیدت ہے، ملاحظہ کر لیجیے گا. عجب قلم تھا جو تیرگی میں سحر کے امکان کر رہا تھا. عجب قلم تھا جو تیرگی میں سحر کے امکان کر رہا تھا. کسی پہ اپکار کر رہا تھا، کسی پہ احسان کر رہا تھا. عجب قلم تھا جو تیرگی میں سحر کے امکان کر رہا تھا، کسی پہ اپکار کر رہا تھا، کسی پہ احسان کر رہا تھا. کہیں پہ مرہم بنا ہوا تھا، کہیں پہ تلوار ہو گیا تھا. سوال بیعت اٹھا تھا جب بھی سراپا انکار ہو گیا تھا. کہیں پہ مرہم بنایا ہوا تھا، کہیں پہ تلوار ہو گیا تھا. سوال بیعت اٹھا تھا جب بھی سراپا انکار ہو گیا تھا. سراپا انکار ہو گیا تھا. ابھی یہیں تھا، ابھی وہاں تھا، کہاں وہ روپوش ہو گیا ہے. قلم وہ اب تھک کے سو گیا ہے، قلم وہ اب تھک کے سو گیا ہے. کبھی جو اس کا کلام لکھنا، اسے ہمارا سلام لکھنا، اسے ہمارا سلام لکھنا.
یقیناً سائیں. دیکھیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ آپ نے ابھی تک مشاعرے کا ماحول بنایا نہیں تھا، لیکن مجھے اب احساس ہوا کہ آپ اچھے شعروں کو سن پائیں گے. اور دیکھیے میں بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ ڈائس تو معتبر ہے ہی، لیکن یہ کئی حوالوں سے بڑا اہم مشاعرہ ہے اس حوالے سے کہ دیکھیے ایک عظیم صحافی کی ظاہر ہے کہ یاد میں ہے، ایک عظیم صحافی نظامت فرما رہے ہیں. اور دیکھیے کمال خان کا تعلق ظاہر ہے کہ اسکرین سے تھا، تو صدارت بھی آج اسی شخصیت کی جس کا تعلق ٹی وی اسکرین سے بڑے پردے سے ہے. لتا صاحبہ صدارت فرما رہی ہیں. آپ نے ماحول فراہم کر دیا، 3-4 شعر سناؤں گا، اپنی جگہ لوں گا. اور دیکھیے یہ معراج بھائی بیٹھے ہیں میرے دوست، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوثر عثمان صاحب، طارق صاحب اور امان صاحب، کیسے کیسے عظیم لوگ صحافی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ سب لوگ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخصیت ایک ایک ادارے کے برابر ہے. چند شعر بس آپ کی زحمت سے تمام کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. لکھنؤ کے پس منظر میں خاص طور سے ملاحظہ کریں گے کہ صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. دیکھیے کہیں غزل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آج کل غزل لکھنے بیٹھی ہے تو مرثیہ ہو جاتا ہے، خود بخود یہ ایک عمل ہے جو جاری ہے. ملاحظہ فرمائیے. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شوبدہ گھر بیٹھے ہیں. اور دیکھیے یہ شعر آپ کی مخصوص سماعتوں کی نظر، خاص طور سے ایک طفل مکتب آپ کی توجہ کا طالب ہے اس شعر پر، ملاحظہ کریے گا. صاحب فہم و فراست جو ہیں گھر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں، اور مسند پہ کئی شوبدہ گر بیٹھے ہیں. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے. ملاحظہ کریے گا اہل لکھنؤ، آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے. کیا بات ہے بیچارے صاحب، واہ واہ واہ. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہہ گئے، کچھ لوگ جہاں تھے وہیں. ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریے. آسمانوں کے اشارے نہیں سمجھے ہم نے، اب زمینوں پہ سمیٹے ہوئے پر بیٹھے ہیں. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. ملاحظہ کریے، خاص طور سے ملاحظہ کریں، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، دیکھیے گا. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. بہت نوازش آپ کی. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. جس طرف سب ہیں ادھر ہونا بڑی بات نہ تھی. کچھ تو الجھن ہے جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. اور دیکھیے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کریے گا کہ تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. دیکھیے میں ایک بہت ادنا تھا طالب علم ہوں اس پوری ادب کا، اور یہ شعر میں آپ کی مخصوص سماعتوں کے لیے اس لیے نظر کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا مرثیہ ہے. ملاحظہ کریں گے خاص طور سے، یہ پیغام ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. کچھ تو الجھن تھی جو ہم آ کے ادھر بیٹھے ہیں. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. دوست بن کے تیری کشتی میں بھنور بیٹھے ہیں. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. میں حاضر کرتا ہوں. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر. دوست بن کے تیری کشتی میں بھنور بیٹھے ہیں. اور دیکھیے بس ایک شعر اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں میں. ملاحظہ فرما لیجیے، آپ نے شاعری کا ماحول فراہم کر دیا. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو کہ شب نصیبوں سے. شکیل بھائی خاص طور سے دیکھیں گے میرے آپ سب لوگوں میں متن گوش ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. تو نے مخلص جی نے سمجھا ہے نظر رکھ ان پر.
دوست بن کے تیری کشتی میں بھمر بیٹھے ہیں. شب نصیبوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ. ملاحظہ کریے گا، دیکھیے شعر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے طفل مکتب. شب نصیبوں سے نبھانا ہے تعلق ورنہ ہم دبائے ہوئے مٹھی میں سہر بیٹھے ہیں. واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ. میرے خیال میں کچھ اور شعر سنائیں. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے طارق قمر کو دوبارہ آپ کے نام ایک مرتبہ اپنے نام تالیاں بجائیے آپ لوگ. آپ نے ان کی بہت ہی مشکل زبان کی نظم کو سنا اور پسند کیا. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. نہیں، ظاہر ہے کہ میں تو بہت مقروض ہوں علیہ لکھنؤ کا، اور خاص طور سے میرے نوجوان دوست جو ہیں یہ ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی لوگ ہیں جو کچھ کسی سے لکھوا سکتے ہیں. یقین جانیے شاعر تو کچھ لکھ ہی نہیں سکتا ہے، آپ کے جذبے ہوتے ہیں، ہم اس کو رقم کر دیتے ہیں. ملاحظہ فرما لیجیے. آخر میں بس ایک نظم پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ کر لیجیے یہ نظم بھی. یہ سارے رشتے، تمام چہرے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے. یہ سارے رشتے، تمام چہرے جنہیں تم اپنا سمجھ رہے ہو، یہ سب نہیں ہے تمہارے اپنے. بڑے عجب ہیں یہ سارے رشتے، یہ سب تعلق. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے. بلندیوں کے ہر ایک سفر پر بڑی محبت جتائے گا یہ ہجوم یاراں. سبھی کے ہونٹوں پہ شہد ہوگا، سبھی کے ہاتھوں میں پھول ہوں گے، مگر دلوں میں ببول ہوں گے. بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا. بلندیوں کے سفر سے لوٹو تو ان کے چہروں پہ غور کرنا. بجھے بجھے سے تم ان کے لہجوں پہ، ان کے لفظوں پہ غور کرنا. تمام چہرے ملول ہوں گے، ہر ایک صدا میں تھکن ملے گی، ہر ایک سخن میں چبھن ملے گی، ہر ایک جبیں پر شکن ملے گی. تمام چہرے ملول ہوں گے، ہر ایک صدا میں تھکن ملے گی، ہر ایک سخن میں چبھن ملے گی، ہر ایک جبیں پر شکن ملے گی. رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا. ملاحظہ کریں گے، یہاں سے دیکھیں نظم شروع ہوتی ہے. رفاقتوں کے بدلتے منظر تمہیں جو حیرت زدہ کریں تو یہ جان لینا. مسافتوں کے بغیر آخر بدن سبھی کے نڈھال کیوں ہیں؟ بغیر خط عروج کھینچے آیا یہ خط زوال کیوں ہیں؟ سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے، تمام چہروں پہ جم گئی ہے. سفر تو تم نے کیے ہیں لیکن مسافرت کی یہ گرد کیسے تمام چہروں پہ جم گئی ہے، تمام آنکھوں میں بھر گئی ہے. پس مسافت بدلتے رشتوں کی معنویت پہ غور کرنا، مگر نہ ہرگز اداس ہونا. تم ان سے ملتے رہے ہو جیسے تم ان سے ویسے ہی ملتے رہنا. ہمیشہ ان سے وفائیں کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا. خدا انہیں بھی ہدایتیں دے، ازل سے اب تک یہی ہوا ہے. منافقوں نے ہمیشہ ہونٹوں پہ گل کھلائے، ہمیشہ ہاتھوں میں پھول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے، مگر دلوں میں ببول رکھے. حضرات، طارق قمر کی 2 نظموں اور ایک غزل کے اشعار کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعروں کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے سامعین ان کے اس بد میں موجود ہیں اور ان کا معیار کیا ہے شعر سننے کا، اور وہ اسی حساب سے اپنا کلام پیش کریں گے.